اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 9 لیسنز مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہم لیسن نمبر 10 پڑھ رہے ہیں، اور جس میں سب سے پہلے ہم پارٹ اے پڑھیں گے اور اس کے بعد پارٹ بی پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم لوگ دعا سیکھیں گے، 2 دعائیں ہیں اس میں، اور گرامر میں ہم لوگ سیکھیں گے فعل ماضی، نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدا، اور نکات تعلیم یا شوق۔ اس میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 928 بار یعنی کہ 928 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سبق نمبر 10 کے ختم تک الحمدللہ ہم لوگ 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 28,854 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور آج کی دعا ہے یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی۔ اب اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے۔ ربنا بظاہر ایک لفظ نظر آنے والا، اس میں ہے 3 لفظ، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ نا کا مطلب ہمارے، رب کا مطلب رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہاں پر صرف ربنا ہوتا، جیسے کہ یہاں پر ہے ربنا، تو یہ کیا ہوتا؟ صرف ہمارا رب ہوتا، لیکن یہاں پر رب کے اوپر جو زبر ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں اے بھی موجود ہے۔ اے کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے جس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرف ندا۔ تو اے کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ رب کا مطلب رب، نا مطلب ہمارے، ربنا، اے ہمارے رب۔ آتنا، اس میں 2 الفاظ ہیں، آتی پلس نا۔ آتی مطلب دے، نا مطلب ہمیں۔ آتنا، دے ہمیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اکثر قرآن و حدیث کے الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز کو۔ یہاں پر میم و پیش لکھا ہوا ہے، تو یہ واو کیا ہے؟ آخر میں جمع کے صیغے کو یعنی کہ جمع کو ہمیں بتاتا ہے۔ اور آتو، آتو، آتی مطلب سنگولر کے لیے، آتو مطلب پلورل کے لیے۔ آتو کیا ہے؟ جمع کے لیے، یعنی کہ 2۔ آتی مطلب دے، آتو مطلب دو، تم سب دو، الزکاۃ، تم سب دو زکات۔ اسی طرح آتی یعنی کہ دے، یہاں پر ہم صرف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں تو سنگولر ہوگا، آتی، دے، نا، ہمیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، اور یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ اکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ اگر کسی چیز کو یعنی کہ مذکر کو ہم اکبر کہیں گے، تو جیسے کہ ہم کسی لڑکے کا نام دیکھتے ہیں تو اس کا نام ہوگا اکبر، اور اگر لڑکی کا نام دیکھیں تو کبرا ہوگا، یعنی کہ اکبر بڑا اور کبرا کیا ہے؟ بڑی، مونث فیمینائن کو کبرا کہتے ہیں۔ اسی طرح اصغر مطلب چھوٹا، اصغر مطلب چھوٹا، صغرا مطلب چھوٹی۔ جیسے کہ لڑکے کا نام ہوگا تو اصغر چھوٹا، صغرا یہ لڑکی کا نام ہوگا۔ اسی طرح ادنا یعنی کہ قریب،
یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور دنیا کیا ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کہ قریب. دنیا کیا ہے قریب ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کیا ہے دور ہے، سب سے آخر میں ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے دنیا. آخرت دور دیر سے آنے والی ہے اور دنیا کیا ہے قریب ہے ہمارے لیے. اسی طرح ادنا کا مونس ہوگا دنیا. پھر دنیا، فی کا مطلب میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، پھر دنیا دنیا میں. اور حسنا، حسنا کیا ہے حسن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور حسنا کیا ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوگا. حسن مطلب اچھا یا پھر بھلا، حسنا مطلب اچھی یا پھر بھلائی، اس طرح سے ہوگا. حسنا بھلائی. ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، پھر دنیا دنیا میں، حسنا بھلائی. اور حسنا کی جمع ہوگا حسنات. ابھی ایک پوری دعا ہے، پوری دعا کا ایک ٹکڑا ہے یہ پورا. ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، پھر دنیا دنیا میں، حسنا بھلائی. اکثر دعائیں کیا ہے ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح یاد رکھیے، تو ہم لوگ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ رب کی تشریح یعنی رب کا مطلب کیا ہے، یعنی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا کون ہے رب ہے. اور والدین کو کیا کہتے ہیں رب یعنی کہ دو رب، دو پالنے والے، دو پرورش کرنے والے. تو یہاں پر کیا ہے حقیقی رب کی بات ہو رہی ہے. دنیا کی حسنا میں نیچے کی چیزیں شامل ہیں، اور دنیا کی بھلائی میں کیا ہے یہ تین چیزیں شامل ہیں. کون کون سی؟ ضروریات زندگی، صحت، خاندان کی فلاح، عزت وقار، مال دولت، نوکری تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ. وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ. اور تیسرا ہے امن سکون، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. تو یہ سب کیا ہے دنیا کی حسنا میں شامل ہونے والے چیزیں ہیں. کوئی بھی چیز مال دولت، نوکری تجارت، بچے دوست وغیرہ حسنا نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کرنے والے ہیں. یعنی کہ مال اور اولاد کتنا کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اس کے اپوزٹ کیا ہے اگر ہم مال اور دولت کو صحیح سے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ یعنی کہ آخرت میں بھی بھلائی کا باعث بن سکتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز یعنی کہ مال دولت، نوکری تجارت، بچے دوست وغیرہ، اگر یہ ہمیں اگر اس سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلی نہیں ہے. احتساب، کیا میں نے سوچا کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ تو ہمیں خود کا احتساب کرنا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ چیز ہمیں کبھی ملتی ہے یا پھر کبھی نامکمل طریقے سے ملتی ہے، تو ہم لوگ کیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتے. اسی لیے کیا ہے ہمیں پلان بنانا چاہیے، روزانہ کا صبح سے شام کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی حسنات حاصل ہو سکیں. مطلب ہمیں کیا ہے پلان بنانا چاہیے ہمارے دن کے تمام کاموں کا، اور ایک جو مومن ہوتا ہے اس کے تمام کام کیا ہے اس کی نمازوں کے ارد گرد پھرتے ہیں. یعنی کہ نماز کے وقت میں وہ کوئی کام مقرر نہیں کرتا بلکہ وہ نماز سے پہلے یا بعد میں مقرر کرتا ہے. تو اللہ بھی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ربنا
اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنا بھلائی. ربنا آتینا فی دنیا حسنا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. وفی الآخرتی حسنا، اور آخرت میں حسنا. وا کا مطلب اور، فی کا مطلب میں. وفی اور میں، آخرتی و اور فی الآخرتی آخرت میں. اور آخر کیا ہے؟ یہ مذکر کے اس لیے استعمال ہوگا، اور یہ آخرہ کیا ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. اور حسن کی جمع کیا ہے؟ حسن کی مؤنث کیا ہے؟ حسنا. وفی الآخرتی حسنا، اور آخرت میں بھلائی. آخرت کی حسنا بھلائی میں شامل چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. تو یہ سب کیا ہے؟ آخرت میں ملنے والی بھلائیاں ہیں. وفی الآخرتی حسنا، اور آخرت میں بھلائی. وقینا عذاب النار، وا کا مطلب اور، قنا، اور یہ بھی کیا ہے؟ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. قی مطلب بچا، نا مطلب ہم سب کو، ہمیں. و اور کی بچا، نہ ہمیں ہم سب کو. وقینا اور بچا ہمیں، عذاب النار، عذاب کا مطلب عذاب، الناری آگ کے، عذاب النار آگ کے عذاب سے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ. اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو. تو کسی مومن کو جنت میں ڈالنے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے گناہوں سے اس کی صفائی کی جاتی ہے. اور صفائی کی یہ تمام شکلیں ہیں جو کہ استغفار کے سوا باقی سب کیا ہیں؟ بہت ہی مشکل ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا ہے؟ استغفار کرنا چاہیے، اور دنیا میں ہی استغفار کرنا چاہیے. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اگر چاہیں تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. آمین ثم آمین. تو کیا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ استغفار کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا تھے، تو وہ بھی کیا ہے؟ روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ایک بار ہم دعا کے اس حصے کو دوہرا لیتے ہیں. وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے. وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اب ہم دوسری دعا سیکھیں گے، نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس کے الفاظ کا، اس دعا کے الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم لوگ.
اور اس کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد پڑھنے والی دعا کی اہمیت کیا ہے۔ دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، انی مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، سوری، اللہم اے اللہ، انی، انی میں دو الفاظ موجود ہیں۔ ان کا مطلب مدد کر، نی مطلب میری، انی مدد کر میری، علی ذکر کا، علی مطلب پر، ذکر مطلب یاد، ذکر کا تیری یاد، علی ذکر کا تیری یاد کرنے پر، وہ شکری کا، وا مطلب اور، شکر مطلب شکر، شکری کا تیری شکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، وہ شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، حسنی عبادتی کا، وہ حسنی عبادتی کا، وا مطلب اور، حسنی مطلب اچھی، عبادتی کا، عبادہ مطلب عبادت، کا مطلب تیری، عبادتی کا تیری عبادت کرنے پر، وہ حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اللہم اے اللہ، انی مدد فرما میری، علی ذکر کا تیری یاد کرنے پر، وہ شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اور یہ مکمل دعا ہوگی، اللہم انی علی ذکر کا و شکر کا و حسنی عبادتی کا۔ اے اللہ، مدد فرما میری، تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ نماز کے بعد اس دعا کو اہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً، اے اللہ، اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں عبادت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق صحیح سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ اے اللہ، اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر، یعنی کہ ہمیں عبادت کے بعد بھی ہمیشہ اپنے زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا چاہیے۔ اس کا ذکر ہم لوگ لاسٹ کلاس میں سیکھ چکے ہیں۔ ذکر، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ اور شکر، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا
याद नहीं रहता। हम क्या है, सिर्फ रस्मन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं, अमली शुक्र अदा नहीं करते। अमली मतलब जो हमारी इबादतें हैं उनका सही इस्तेमाल क्या है, नियामतों का अमली इस्तेमाल है। अच्छी इबादत, मसलन हम अक्सर नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन पर इधर उधर सोचते हुए बगैर एहसास के कभी जान पर सुस्ती के साथ पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अच्छी इबादत करना चाहिए यानी जो अल्लाह को पसंद आए। तो इसलिए हमें हमेशा नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ऐ अल्लाह, मैं सारी जिंदगी इस तरह गुजारूं कि वो तेरी बेहतरीन इबादत हो जाए। तो हमें इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना चाहिए और इसको हमेशा नमाज के बाद याद से पढ़ना चाहिए। एक बार फिर हम इसका तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नी मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का तेरी याद करने पर, वो शुक्र का और तेरा शुक्र करने पर, वो हुस्नी इबादती का और तेरी इबादत करने पर। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्री का वो शुक्र का वो हुस्नी इबादती। अय अल्लाह, मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का पार्ट ए मुकम्मल हो चुका है। अगर किसी को